ایک موضوع ایسا ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہر کلمہ پڑھنے والے کی دل کی دھڑکن ہے. اسی موضوع میں صداقت بھی آ جاتی ہے، عدالت بھی آ جاتی ہے، سخاوت بھی آ جاتی ہے، شجاعت بھی آ جاتی ہے، شہادت بھی آ جاتی ہے. اور یہ اتنا پیارا عنوان ہے کہ انسان اس کو سن کر اپنے قلوب کو منور کرتا ہے. سننے اور سنانے والے کی قبولیت کے عرش عظیم پر فیصلے ہوتے ہیں. آج اس پروگرام کی یہ نشست اختتامی مراحل کی طرف ہے. زندگی کا پتہ کوئی نہیں کس لمحے ساتھ چھوڑ جائے. انسان دنیا میں آتا بھی ایک مرتبہ ہے اور جاتا بھی ایک ہی مرتبہ ہے. اگر بار بار آنا جانا ہو تو رہی سہی کسر گزشتہ کسر کو پوری کر لیتا ہے. جب آیا ہی ایک مرتبہ اور جائے گا ہی ایک مرتبہ، دوبارہ پلٹ کے نہیں آئے گا، تو اپنے زندگی کے لمحات کو اتنا قیمتی اور اتنا پیارا بنا کے جائے کہ جب جائے تو ہر ایک کی آنکھ پر نم ہو اور زبان پر اس کے لیے دعائیہ کلمات ہوں. یہ ان پروگراموں کا مقصد ہے. جن کو اللہ نے شہادت کے رتبے عطا فرمائے، اللہ نے انہیں مقام بھی اعلیٰ دیا، اللہ نے انہیں نسبت بھی اعلیٰ عطا فرمائی. اللہ جل شانہ نے گھرانے بھی انہیں اعلیٰ عطا فرمائے. اور یاد رکھنا، خاندان اہل بیت اطہار کو سمجھنے کے لیے پہلے اصحاب رسول کی زندگی کو سمجھنا پڑے گا. اہل بیت اس دل میں نہیں آتے جس دل میں اصحاب رسول کی عزت نہ ہو. اصحاب رسول بھی اور اہل بیت رسول بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. ان کی زندگیوں سے رہنمائی حاصل کر کے زندگی گزارنا اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. اس آنکھ نے نہ کالی کملی والے کو دیکھا نہ کالی کملی والے کے یاروں کو دیکھا، لیکن اس آنکھ نے قرآن کریم کی زیارت کی ہے جس میں اللہ جل شانہ نے کالی کملی والے کی ختم نبوت کا ذکر بھی کیا ہے اور نبوت کے وارثوں کا بھی ذکر کیا ہے. پاکستان کی دھرتی پر جس کو ہم نے سونے چاندی کے عوض میں حاصل نہیں کیا، 6 لاکھ انسانوں کی قربانیوں کی بدولت یہ ملا ہے. اور یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر حاصل کیا گیا. اس پاکستان کے حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں ہمیں گناہ کرنے کی آزادی نہیں، یہاں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو حکم پورا کرنے کی آزادی ہوگی. نماز پر، قرآن پر، تلاوت پر، سنت پر عمل کرنے پر، سنت والے لباس اور کردار پر کسی قسم کا کوئی قانون نافذ، کوئی پابندی نہیں لگے گی، کیونکہ ہمارا مزاج پہلے سے ہی رسومانہ تھا. تو ہم نے جگہ تو تبدیل کر لی لیکن اپنی ذہنیت کو تبدیل نہ کیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ میں سب کی بات نہیں کرتا، آپ حضرات باعث عزت تکریم ہیں، لیکن ہماری کچھ ایسی گندی سوچوں نے ہمارے ملک کا امن بھی خراب کر دیا اور ہمارے گھر کا اور ہماری زندگیوں کا امن بھی خراب کر دیا. وہ سوچ کیا ہے
کہ انسان کے پاس کامیابی کے 4 راستے ہیں. پہلا راستہ مال کا، دوسرا راستہ انسان کی شاہی زندگی کا، تیسرا راستہ خوبصورت لڑکی سے شادی ہونے کا، چوتھا کہ مجھے اچھا مکان اچھا کاروبار مل جائے. دنیا کی آنکھ اسے کامیابی کی نگاہ سے دیکھتی ہے کہ یہ انسان معاشرے میں پاپولر ہے، معاشرے کے اندر کامیاب ہے، اس کی معاشرے میں عزت ہے. لیکن چنیوٹ کے غیور مسلمانوں، آج میری بھی یہی آرزو ہے، آپ کی بھی یہی آرزو ہے، صبح سے لے کر شام تک اپنے زندگی کے قیمتی لمحات اسی میں ضائع کر رہے ہیں. مال، مکان، اچھا خاندان، اچھی زندگی، اچھا لباس، اس کے علاوہ انسان کی کوئی سوچ ہے ہی نہیں. ساری نئی جنریشن بیٹھی ہے. جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں، کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر سے جنازہ نہ اٹھا ہو، کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر میں جنازے کی چرپائی نہ آ کے رکھی گئی ہو. ہر کوئی کسی نہ کسی کو اپنے کندھے پر چھوڑ کے قبرستان آیا ہے، اور ایک نہیں لاکھوں کی تعداد میں قبریں ہیں. کبھی سوچ تبدیل ہو تو وہاں جا کے تصورات کی دنیا میں ان سے گفتگو کرو اور ان سے پوچھو کہ جن چیزوں کو تم کامیابی کا معیار سمجھ کے آئے تھے، ان چیزوں نے تمہیں کامیابی دلائی ہے؟ مجھے لگتا ہے قبر سے نہیں، تمام قبروں سے آواز آئے گی، تمام مردوں کا پیغام فرشتے ہمارے تک پہنچائیں گے. اور لوگوں یہ پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ جس چیز کو ہم کامیابی سمجھ کے آئے تھے، ان چیزوں نے ہمیں بڑا دھوکے میں رکھا ہے. مال والا مال سے دھوکہ کھا گیا، دکان والا دکان سے دھوکہ کھا گیا، حسن و جمال والا حسن و جمال سے دھوکہ کھا گیا، اور پیسے والا پیسے سے دھوکہ کھا گیا. میں نے کہا ان ساری چیزوں نے تمہیں دھوکہ دیا، تمہیں نقصان والی جگہ پہ پہنچایا. بتاؤ کامیابی کیا ہے، یا کون سا سکہ چلتا ہے، کون سی کامیابی چلتی ہے؟ تو تمام مرنے والوں نے پیغام بھیجا، زندوں کو جا کر پیغام دے دو، اگر تم نے زندگی آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی لے کے آنا. اس کے علاوہ اس مارکیٹ میں کوئی اور سکہ نہیں چلتا ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. او لوگو، تم اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھ کے سوارتے ہو، اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں دیکھ کے سوار لو. تم اپنے نبی کے طور طریقے اپنا لو، نبی کے کردار کو اپنا لو، نبی کی شکل صورت کو اپنا لو. اور مسلمانوں، ہمارے پاس تو جو کچھ تھا سارے کا سارا چھن گیا. ہمارے پاس تو شکل نبی والی تھی. اللہ اکبر. ڈاکو اتنا سیانا نکلا، چور اتنا سیانا نکلا، ہمارا مال نہ لوٹا، ہمارا سونا چاندی نہ لوٹا، ہمارا ڈالر ریال نہ لوٹا، پاکستان کا پیسہ نہ لوٹا، بلکہ ہمارا ایمان لوٹ کے چلا گیا. اس نے ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ مبارک زندگی کو چھوڑا، نہ آپ کے مبارک چہرے کو چھوڑا ہے. ہماری مثال تو اس مالک مکان جیسی ہے جس نے اپنے مکان کے باہر تالا لگا دیا اور بے فکرہ ہو کے بیٹھ گیا. میرے مکان کے اندر کوئی ڈاکو نہیں آ سکتا، میں نے دروازے پہ کنڈا لگا کے تالا لگا دیا. کون آئے گا تالا توڑے گا، کون آئے گا کنڈا کھول لے گا، کون آئے گا دیوار پھلانگے گا، کون آئے گا دروازہ توڑے گا. لیکن ڈاکو اتنا سیانا نکلا، چور اتنا سیانا نکلا، اس نے تیرے میرے دروازے کے تالے کو ہاتھ بھی نہ لگایا، اندر کا سارا سامان لوٹ کے لے گیا ہے.
یہ سیرت صورت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں، قیامت کے دن کامیاب ہو جائیں گے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، اندر کی چیز میرے آپ نے چوری کروا دی، اندر کی چیز آپ کی میری کھو گئی، کسی کا پیسہ گھر سے اٹھ جائے، مولوی صاحب سے کہتا ہے استخارہ کریو، مولوی صاحب سے کہتا ہے ذرا حساب لگائیو، حساب لگانے والے سے کہتا ہے ذرا حساب لگائیو، اور تجھے پیسے پہ پیار ہے، 10,000 روپیہ آگے پیچھے ہو جائے، راتوں کو نیند نہیں آتی، ایمان والی دولت تیرے میرے گھر سے لوگ لوٹ کے لے گئے، پتہ نہیں رات کو نیند کیسے آ رہی ہے۔